ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو انتہا کی بدکار اور انتہا کی خوبصورت تھی۔ وہ عورت اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی شخص اس کی طرف دیکھ کر اس کے طرف مائل ہو جاتا تھا، اور کسی بھی مرد کی طرف اگر وہ دیکھتی وہ اس کو مائل کر کے بدکاری کی دعوت دیتی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا ہوا تھا جس میں ایک تخت لگایا تھا، اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی، اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے جو برائی اور بدکاری کے ارادے سے اس کے پاس آتے تھے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک دن ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو انتہائی عبادت گزار تھا۔ اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر ذہن میں بنی کہ جب بھی وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں ذرا بھی دل نہ لگا۔ اس نے اسے ذہن سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس عورت کا تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی بھی مرد کو قریب آنے دیتی تھی، اور عورت کے پاس چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ محل میں اس عورت کے تخت کے پاس جا کر بیٹھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی، اور اگر میں یہ کام کرتے ہوئے آج مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہی خیال آنا تھا کہ وہ کانپنے لگ گیا، اور اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ عورت کہنے لگی، چلے جاؤ، مگر جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام تو کر جاؤ۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عورت نے حیران ہو کر سوچا کہ میں اس قدر حسین و جمیل ہوں کہ کوئی بھی شخص مجھے دیکھ کر مجھ سے بدکاری کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر یہ کیسا نوجوان تھا جس نے اللہ کے ڈر سے مجھ جیسی حسین و جمیل عورت کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ جب اس خیال نے اس کو بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کروں گی۔ اور اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو درس دے رہے تھے، تو عورت نے اس مجمع میں سے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس شخص نے بڑے مجمع کے سامنے بلند آواز میں کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ نامی گرامی عورت تھی، سب جانتے تھے کہ وہ بدکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، اسے کہو چلی جاؤ یہاں سے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کر اس عورت سے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ ناظرین گرامی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئی، اور راستے میں زار و قطار روتی رہی۔ دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنا تک نہیں چاہتے، تو میری بخشش کیسی ہوگی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کسی سے سنا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ سو وہ سجدے میں گری، روتی رہی، بلبلاتی رہی، اور اللہ سے معافیاں مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مرد آیا ہے۔ دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ میرے دروازے پر کیسے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب تم چلی گئی تو جبرائیل امی میرے سامنے آئے اور اللہ کا پیغام لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے اسے ڈانٹ دیا،
اور مجھے اللہ نے کہا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ نے تم سے اتنا خوش ہوئے ہیں اور اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری وجہ شہرت بری ہے، اس لیے مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے اس بستی کو چھوڑا اور اس جوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اس نوجوان کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور جو ہی وہ فارغ ہوگا اس کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ عورت گھر کے صحن میں ہی بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پھر میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، میں نے اتنی مشکلوں سے اسے اپنے تصورات سے نکالا تھا۔ وہ نوجوان وہیں گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عورت نے نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلے والی زندگی سے توبہ کر لی ہے اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی، شاید یہ مجھ سے نکاح کر لیتا، مگر یہ خوف خداوند عالم سے گر کر مر چکا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین کرام، علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں ولی گزرے، یعنی جب اللہ کرم کرنے پہ آتا ہے تو ایک طوائف کے گھر پر بھی 7 ولیوں کی پیدائش فرما دیتا ہے۔ بے شک خالق کائنات بڑا عظیم ہے، بڑی عظیم قدرت کامل رکھتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔